بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ فَلَا تَتَّقُونَ صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 31 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان سے پوچھئے کہ آخر کون ہے جو تم کو آسمان و زمین میں سے روزی دیتا ہے؟ یہ سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں دنیا بھلا کس کے اختیار میں ہے؟ کون ہے جو بے جان میں سے جاندار کو، جاندار میں سے بے جان مادوں کو نکالتا ہے؟ کون ہے جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے؟ اس پر وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. تو کہو کہ پھر تم اتنی بڑی طاقت اور حقیقت کی مخالفت سے پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ یا پھر تم اس عظیم ذات کی ناراضگی سے اپنے بچاؤ کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ تفسیر عثمانی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اللہ اپنے امور کی طرف توجہ دلا رہا ہے. خدا سننے کی طاقت و نگاہوں کا مالک ہے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہی انسان کو سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں عطا فرماتا ہے اور اسی کی اجازت سے یہ طاقتیں کام بھی کرتی رہتی ہیں. یہ تفسیر تبیان میں لکھا ہے، اور تفسیر عثمانی میں یہ لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ایسے عجیب و غریب عقل کو حیران کر دینے والے طریقے سے کس نے کان آنکھ پیدا کر دیے، پھر ان کی حفاظت کا سامان بھی کر دیا؟ کون ہے جو ان تمام قوائے انسانی کا حقیقی خالق و مالک ہے کہ جب چاہے عطا کرے اور جب چاہے چھین لے؟ اس آیت میں خداوند عالم ایسی اہم چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جن کو اس کے دست قدرت نے وجود بخشا ہے، جو از خود پیدا نہیں ہوئی ہیں. آسمان سے روزی پیدا کرتا ہے، سورج کی روشنی، بارش کا تعلق آسمان سے ہی ہے، جس کے بغیر زمین اور اہل زمین کی حیات ممکن نہیں. اسی طرح ہوا تمام ذی روح کے لیے کس قدر اہم ہے. پھر ان سب چیزوں میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہونا وغیرہ، یہ سب کاروبار اللہ کی قدرت کے عجائبات ہی ہیں. تو بس انسان کا فرض یہ ہے کہ وہ بندے کی حیثیت سے ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے جن باتوں سے بچا کر رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے انسانوں کو بتایا ہے. بیاہ الانوار کی جلد 72 صفحہ 303 پر یہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فرماتے ہیں کہ ریاکار سے روز قیامت خطاب ہوگا: اے گناہگار دھوکے باز، اے ریاکار، تیرا عمل ختم و تیری جزا باطل ہو گئی، اس لیے تم اپنی جزا اس شخص سے مانگو جس کی خاطر تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے. اسی طرح غرور اور گھمنڈ کے سلسلے میں مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے. بیاہ الانوار کی جلد 63 صفحہ 214 پر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں: خدا نے جو برتاؤ شیطان کے ساتھ کیا اس سے درس عبرت لو کہ اس کا اتنا زیادہ عمل اور اتنی لمبی کوشش برباد ہو گئی. اس نے 6000 سال خدا کی عبادت کی، لیکن 1 منٹ کے غرور نے اس کے تمام اعمال کو نابود کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حسد کے بارے میں ملتی ہے، اور یہ بیاہ الانوار کی جلد 37 صفحہ 210 پر لکھی ہوئی ہے کہ حسد نہ کرو کیونکہ اس سے تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے. ترک نماز کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے:
بہار الانوار کی جلد 82 صفحہ 202 پر کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے نماز ترک کرتا ہے اس کا عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پرسش ہوگی۔ ان قبلت ما سواہا و ان غدت غد ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی تو دوسرے اعمال بھی قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر نماز شرائط کے ساتھ ادا نہیں کی گئی تھی اور وہ رد کر دی گئی تو تمام اعمال رد کر دیے جائیں گے، اور اگر خدا نہ کرے نامہ اعمال میں نماز ہو ہی نہ تو پھر کیا ہوگا، ذرا غور کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔